بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر فزکس کے لیکچرز کو کنٹینیو کرتے ہوئے چیپٹر نمبر 1 سے آج ہم پڑھیں گے ایرر کے بارے میں۔ ایرر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا اقسام ہیں اور اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ایرر از اے ڈاؤٹ دیٹ ایگزسٹ اباؤٹ دا ریزلٹ آف اینی میئرمنٹ۔ اب ایرر کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا شک ہوتا ہے جو ہمیں کسی بھی میئرمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہوتا ہے۔ فار ایوری میئرمنٹ، ہم کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی پیمائش کریں، کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کریں، ایون دی موسٹ کیئرفل، چاہے ہم جتنی مرضی احتیاط کریں، دیر از آلویز اے مارجن آف ڈاؤٹ، ہمیں پھر بھی کوئی نہ کوئی شک موجود رہتا ہے، وچ از کالڈ ایرر۔ اب فرض کریں ہم ایک دیوار ہے، اس کی لینتھ ہے، اس کو ماپنا چاہ رہے ہیں 1 فٹ کے ذریعے، تو آپ جب 1 فٹ کو ایک جگہ پہ رکھیں گے، پھر آپ جتنی مرضی احتیاط کر کے اس فٹ کو اگلی جگہ پہ رکھیں، پھر آپ اسے اگلی جگہ پہ رکھیں، اسے اگلی جگہ پہ رکھیں، وہ جو آپ نے یہاں سے اٹھا کے فٹ کو یہاں پہ رکھا ہے، تو جو اس جگہ پہ وہ تھوڑا سا فرق آئے گا، آپ جتنی مرضی احتیاط کر لیں وہاں پر پھر بھی کوئی نہ کوئی شک، کوئی نہ کوئی ویلیو کمی بیشی ضرور رہے گی۔ تو ہم کوئی بھی میئرمنٹ کرتے ہیں، چاہے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دوست ہے وہ دوڑ لگا رہا ہے، تو آپ نے اس کا ٹائم نوٹ کرنا ہے، تو جیسے ہی وہ دوڑتا ہے، اسٹاپ واچ آپ کے پاس ہے، آپ جو بٹن پریس کرتے ہیں، تو بٹن پریس کرنے میں اور جیسے ہی وہ فنش لائن پہ پہنچتا ہے تو دوبارہ سے بٹن پریس کرنے میں بالکل ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہوتا کہ جیسے ہی اس نے وہاں پہ پاؤں رکھا فنش لائن پہ آپ ویسے ہی بٹن دبا دیں، لیکن پھر بھی مائکرو سیکنڈز کا، ملی سیکنڈز کا فرق رہ جاتا ہے۔ تو ہم کوئی بھی پیمائش کر رہے ہوں، اس میں کسی نہ کسی قسم کا ایرر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایوری میئرمنٹ از اپروکسیمیٹ، جتنی بھی میئرمنٹس ہم کرتے ہیں، پیمائش ہم کرتے ہیں، وہ اپروکسیمیٹ ہوتی ہیں، وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتی ہیں، ڈیو ٹو ایرر ان میئرمنٹ، کیونکہ پیمائش میں کوئی نہ کوئی ایرر پھر بھی رہ جاتا ہے۔ اب اس کی جو ٹائپس ہیں، ٹائپس میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سسٹمیٹک ایرر۔ اب سسٹمیٹک ایرر میں اٹ اکرز، یہ تب ہوتا ہے وین آل دا میئرمنٹس، جب ہم جتنی مرضی پیمائشیں لیں، آف پارٹیکولر کوانٹٹی، کسی بھی خاص چیز کی، آر افیکٹڈ ایکولی، ان پہ سیم اثر پڑ رہا ہو۔ فرض کریں آپ ورنیئر کیلیپرز کے ساتھ کسی وائر کی لینتھ کو ماپ رہے ہیں، اس کی ڈائیمیٹر کو ماپ رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی دفعہ وہ نوٹ کرتے ہیں، آپ کو فرض کریں آنسر گیون ہے کہ وہ آتا ہے 0.03 ملی میٹر، لیکن آپ کا جو آنسر ہے وہ ہر دفعہ آ رہا ہے 0.031 ملی میٹر۔ تو وہ جو ایک کنسسٹنٹ ڈفرینس ہے جو ہر دفعہ آ رہا ہے، جو ہر دفعہ سیم آ رہا ہے، اس طرح کے ایرر کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر۔ اب سسٹمیٹک ایرر میں ہمیں آنسر اکثر پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا جواب، کیا آنسر لے کے آنا ہے، کتنی پیمائش لے کے آنی ہے، لیکن ہم جب اس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں، میئرمنٹ کرنے کے دوران ہمیں سیم غلط جو آنسر ہے وہ بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے ایرر کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر۔ دیز گیو کنسسٹنٹ ڈفرینس ان ریڈنگ۔ کنسسٹنٹ ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کا آنسر آنا چاہیے 5، لیکن آپ کا آ رہا ہے 4.3، ہر دفعہ 4.3 آ رہا ہے، تو وہ ایک کنسسٹنٹ ڈفرینس ہے، ایک سیم ڈفرینس ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی۔ اب جو سسٹمیٹک ایررز کی ٹائپس ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے انسٹرومنٹل ایرر۔ انسٹرومنٹل ایرر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جس ڈیوائس کو یوز کر کے آپ میئرمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا کیا ایررز ہو سکتے ہیں۔ امپرفیکٹ ڈیزائن۔ اب امپرفیکٹ ڈیزائن سے کیا مراد ہے؟ فرض کریں آپ نے کوئی بھی ایک ڈیوائس بنائی ہے جس کے ذریعے آپ نے کچھ بھی معلوم کرنا ہے، کچھ بھی میئرمنٹ کرنی ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ نے پراپر نہیں بنایا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے۔ امپرفیکٹ کیلیبریشن ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس ڈیوائس کی سیٹنگز کرنی ہے، تو آپ جب ڈیوائس کی سیٹنگ کر رہے ہوں گے تو ڈیوائس کی سیٹنگ آپ ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، چاہے جس سے میئرمنٹ کرنی ہے اس ڈیوائس میں کوئی فرق رہ گیا ہو، یا آپ نے جو اس ڈیوائس کی مزید سیٹنگز کرنی ہیں ان سیٹنگز میں ان میں کوئی فرق رہ جائے، پھر بھی ہمیں آنسر جو ہے وہ غلط آتا ہے۔ زیرو ایرر ان دا انسٹرومنٹ۔ اب زیرو ایرر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے میٹرک میں پڑھا ہوا ہے کہ ورنیئر کیلیپرز ہو گیا، سکریو گیج ہو گیا، ان میں اگر آپ ان کے ورنیئر کیلیپرز کی بات کریں تو جو اس کا مین سکیل اور ورنیئر سکیل ہوتا ہے، جب ہم انہیں آپس میں ملاتے ہیں تو ان دونوں کے جو زیروز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے چاہیے۔ اگر وہ زیروز نہیں ملتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یا پازیٹیو یا نیگیٹو زیرو ایرر موجود ہے۔ اب زیرو ایرر کیا ہوگا؟ اگر فرض کریں وہ ہے +2، تو آپ کا جو آنسر ہے وہ ہر دفعہ +2 کے لحاظ سے چینج آئے گا۔
تو ڈیوائس میں یا تو زیرو ایرر ہو، یا آپ نے اس ڈیوائس کو ٹھیک طرح سے بنایا نہ ہو، یا آپ نے اس ڈیوائس کی ٹھیک طرح سے سیٹنگ نہ کی ہو۔ تینوں کیسز میں ہر دفعہ آپ کا جو آنسر ہے وہ سیم غلط آئے گا۔ سیکنڈ ہے پرسنل ایرر۔ اب پرسنل ایرر جو ہے یہ ہے تو ذاتی، یعنی جو انسان وہ کام کر رہا ہے۔ اب اس میں انڈیویجول بائس کیا ہوتی ہے؟ فرض کریں اب جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے جو میئرنگ سلنڈر ہے، پیمائشی سلنڈر، اس کو جب ہم نے میئر کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے بالکل آنکھوں کے سامنے بالکل ایک لیول پہ لے کے آتے ہیں۔ اگر یہاں پہ گلاس پڑا ہوا ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں اوپر، تو میں اگر اوپر سے اس کو دیکھ رہا ہوں ایسے، تو میں اس گلاس کی میئرمنٹ، اس میں جتنا لیکوڈ ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں کر پاؤں گا۔ اگر میں ضد کرتا ہوں کہ نہیں، جتنی میں نے یہاں سے یہاں تک، وہ جہاں پہ گلاس پڑا ہوا ہے کسی ٹیبل کے اوپر، میں یہاں پر اس کی ریڈنگ نوٹ کر رہا ہوں، تو ہمیں کبھی بھی اس کی ایگزیکٹ ریڈنگ نہیں ملے گی۔ تو جب ایک انسان جو ہے وہ خود ایک ہی غلطی کر رہا ہو بار بار کہ نہیں جو میں طریقہ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ایرر آتا ہے وہ بھی ہر دفعہ غلط ایک ہی ویلیو آ رہی ہوتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں انڈیویجولس بائس، لیک آف پراپر سیٹنگ۔ اب پراپر سیٹنگز یہ دوبارہ سے انسٹرومنٹ میں ہی آ جائے گا، لیکن وہ انسٹرومنٹ کی سیٹنگ کون کر رہا ہوتا ہے؟ انسان کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی انسانی غلطی میں بھی آ جاتا ہے۔ اور انڈیویجولس کیئرلیسنس ہوتا ہے دھیان نہ دینا، بے دھیانی سے کام کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو میئرنگ سلنڈر کی اگزامپل دی ہے، تو جب آپ اس کو بالکل اپنی آنکھوں کے لیول پہ رکھ کے، ہاریزونٹل لیول پہ رکھ کے میئر نہیں کریں گے، تب تک آپ کو وہ صحیح طرح سے اس کی ریڈنگ نظر نہیں آئے گی۔ تو پرسنل ایرر میں یا تو وہ ضدی ہو انسان، وہ کہے نہیں جو میں ریڈنگ لے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک لے بھی نہ رہا ہو، اس نے سیٹنگز ٹھیک طرح سے نہ کی ہوں، یا اس کا دھیان نہ ہو۔ تینوں کیسز میں ہر دفعہ آنسر میں سیم غلطی آ رہی ہوگی، تو ایسی غلطی کو ہم نام دیں گے سسٹمیٹک ایرر کا۔ اور اس ایرر کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، کم کیسے کر سکتے ہیں؟ امپروونگ ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس۔ ہم کیا کریں، جو ہم ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کی، اس کو مزید امپرووائز کریں، اس کی مہارت حاصل کریں، پھر جا کے اگر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا رزلٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ آئے گا، یا ایگزیکٹ رزلٹ کے بالکل نزدیک آئے گا۔ سلیکٹنگ بیٹر انسٹرومنٹس۔ ہم بیٹر انسٹرومنٹس کو یوز کریں۔ اب جیسے فرض کریں آپ نے کسی تار کی موٹائی معلوم کرنی ہے، تو تار کی موٹائی معلوم کرنے کے لیے آپ فٹ کو یوز نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ یا تو ورنیئر کیلیپر یوز کریں گے، یا آپ یوز کریں گے سکریو گیج۔ اور اگر وہ تار انتہائی چھوٹی ہے، انتہائی پتلی ہے، یعنی وہ انتہائی تھن ہے، اس وقت آپ ورنیئر کیلیپرز کی بجائے سکریو گیج یوز کریں تو آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ اس کا آئے گا۔ تو جتنا اچھا آپ انسٹرومنٹ یوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کا رزلٹ ایگزیکٹ آ رہا ہوگا۔ اور لاسٹ ہے کریکشن فیکٹر مسٹ بی اپلائیڈ۔ اب جو زیرو ایرر ہے، زیرو ایرر کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک کریکشن فیکٹر اپلائی کرتے ہیں، اس کو اپلائی کریں گے تو ہمارا رزلٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک آئے گا۔ تو جو سسٹمیٹک ایرر ہے، ہر دفعہ آنسر میں سیم غلطی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کریکشن فیکٹر اور مزید امپرومنٹس لے کے آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے رینڈم ایرر۔ اب رینڈم ایررز کیا ہوتے ہیں؟ ارائز ڈیو ٹو رینڈم اینڈ unpredictable fluctuations in experimental conditions۔ بے ترتیب اور جس کی توقع نہ ہو اس طرح کی تبدیلیاں کسی جگہ پر آ جائیں، اس وقت جو ایرر آتا ہے وہ رینڈم ایرر کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جب کسی ہائٹ پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کسی پہاڑی کے اوپر، وہاں پر اچانک سے ہوا تبدیل ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ہوا کا جو پریشر ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، ٹمپریچر میں کمی بیشی آ سکتی ہے۔ تو جب بھی کسی جگہ پر بے ترتیب اور انپریڈکٹیبل، یعنی جن کا آپ پریڈکٹ نہ کر سکیں، وہ اچانک ہو جائیں، پریشر میں، والیوم میں، ٹیمپریچر میں تبدیلی آ جائے، سراؤنڈنگ میں کوئی بھی چینجنگ آ جائے، اس کی وجہ سے جو ہمارا ایرر آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رینڈم ایرر۔ اور اس کی وجہ سے ہر دفعہ جو آنسر ہے وہ سیم نہیں آتا، وہ ڈیفرنٹ آئے گا، کبھی زیادہ آئے گا، کبھی کم آئے گا۔ اور دوسرا پرسنل ان بائسڈ ایرر۔ اب ان بائسڈ ایرر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم نے بات کی بائسڈ ایرر۔ بائسڈ ایرر کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے انسانی جو اپنی ضد ہوتی ہے کہ نہیں میں جو طریقہ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان بائسڈ ایرر کیا ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے انسان کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے چاہیے تھا کہ اگر وہ کسی پہاڑی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے تو اپنی سراؤنڈنگ کو وہ آئسولیٹ کر لیتا، اپنے آپ کو موسمی اثرات سے بچا لیتا، تو یہ بھی اس کا آئے گا پرسنل ایرر۔ یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا لیکن اس سے پھر بھی ہو رہا ہے، ڈیو ٹو سم ان نون ریزنس۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں
تو کوئی کام کرنے کے دوران ہم محسوس کرتے ہیں نہ تو ٹیمپریچر میں تبدیلی آئی ہے، نہ ہوا کے پریشر میں تبدیلی ہے، نہ ہی کوئی اور موسمی تبدیلی سراؤنڈنگ میں کوئی چینجنگز ہیں، تو اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایرر ہمارا آ رہا ہوتا ہے۔ دیز آر ایررز، یہ وہ والے ایررز ہیں، وہ والی غلطیاں ہیں وچ اکر irregularly، جو ترتیب سے نہیں ہوتی، بے ترتیبی سے ہوتی ہیں، اینڈ آر رینڈم ود رسپیکٹ ٹو سائن اینڈ سائز، اور کتنی زیادہ ہوگی، پازیٹیو ہوگی تبدیلی، نیگیٹو ہوگی تبدیلی، اس کے بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ والے ایررز ہیں جو انسان خود نہیں کر رہا ہوتا، وہ کسی نہ کسی سراؤنڈنگ میں چینجنگ کی وجہ سے یا کوئی ان نون ریزن ہوگی اس کی وجہ سے آ رہے ہوں گے۔ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بائی ٹیکنگ سیورل ریڈنگز، ہم زیادہ ریڈنگز لیں آف سیم کوانٹٹی، اسی ایک کوانٹٹی کے جس کو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ دین ٹیکنگ مین ویلیو، اور پھر ہم کیا کریں، اس کی ایوریج لے لیں۔ جب ہم فرض کریں ایک ایکسپیریمنٹ کی بجائے 10 ایکسپیریمنٹل ویلیو لے لیتے ہیں، تو وہ جو 10 ایکسپیریمنٹل ویلیوز ہوں گی ان کا ہم نکالیں گے مین ویلیو، ایوریج ویلیو، تو وہ جو ایوریج ویلیو ہے وہ اصل رزلٹ کے نزدیک آئے گی۔ تو اس طرح سے ہم رینڈم ایرر کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا ایررز کیا ہوتے ہیں، ٹائپس آف ایرر کیا ہیں، ان کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انسرٹینٹی اور اس کی ٹائپس کی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔